نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی شوق و ذوق کے ساتھ بڑھیں۔ مثنوی مولانا روم میں یہودی وزیر کا قصہ چل رہا ہے جو اپنے حسد اور بغض میں اس دور کے دین حق یعنی عیسائیت کو مٹانے کے لیے اپنی تمام زندگی جھونک چکا تھا۔ حسد اسی طرح کی آگ ہے کہ وہ انسان کو ہر خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائیوں سے یہ حسد ہوا کہ جو ان کی سرداری تھی دین کے لحاظ سے کہ وہ مذہب کے حامل ہیں، سچے مذہب کے حامل ہیں، وہ ان کے پاس سے نکل کر عیسائیوں کے پاس آ گئی۔ تو وہ بھی عیسائی ہو کر عیسائیت قبول کر کے اس مذہبی سرداری کے اہل ہو سکتے تھے، یعنی جب کوئی نیا دین آتا ہے تو مذہب کے لحاظ سے وہ نیا دین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا ہے وہ دنیا کا لیڈر بن جاتا ہے نا، تو جو پچھلے دین والے ہوتے ہیں وہ اس دین کو قبول کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے تعصب اور تکبر، ان دو چیزوں نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا کہ یہ کسی اور دین میں شامل ہو کر اس دین کے لوگوں کو یہ اجازت دیتے کہ وہ ان کی ہمسری کریں۔ یعنی ان کو اتنا حسد تھا، اتنا تعصب تھا، اتنا تکبر تھا کہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ نئے لوگ بھی شامل ہو کر ہماری برابری کریں، تو اس لیے یہ اپنے پرانے دین کے اوپر قائم رہے اور نئے دین کے خلاف ہو گئے۔ تو مولانا یہاں پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حسد اور تکبر یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کی وجہ سے شیطان انسان کو حماقت میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ حسد اور تکبر ہی تھا کہ یہودی وزیر نے ایک ایسی احمقانہ جنگ شروع کی جس میں اس نے نہ صرف اپنی آخرت تباہ کر لی بلکہ اس نے اپنے ناک کان کٹوا کے اپنی وزارت چھوڑ کے اپنی دنیا بھی برباد کر لی۔ اب ایسا کرنے میں وزیر کو امید یہ تھی کہ اپنی قوم کی خدمت کر رہا ہے اور اپنی قربانی دے کر وہ یہودیت کو زوال سے بچا لے گا، لیکن اس کی حماقت یہ تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ دین عیسائیت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور جب وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس نے تو اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کی قدرت بھی کامل ہے، جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور ان کی حکمت بھی کامل ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 209 ہے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم باوجود روشن دلائل تمہارے پاس پہنچ جانے کے بھی ہدایت سے پھسل جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور ان کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو دیکھیں، یہ آیت یہودی وزیر جیسے نافرمانوں ہی کو مخاطب کر رہی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اور اس رب کی طرف سے جس پر پہلے سے تمہارا ایمان ہے، جب وحی کے ذریعے ہدایت نازل ہو گئی ہے، تو اگر اب بھی اپنی نفس پرستی اور تکبر کی وجہ سے تم اس ہدایت سے اعراض کرو گے، اس کو اگنور کرو گے اور اس کی مخالفت کرو گے، تو تم جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے۔ وہ تمام عالموں کے اوپر پوری قدرت رکھنے والے حاکم ہیں، حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم یوں سمجھ رہے ہو کہ تمہاری فساد کی تدبیریں کامیاب ہو رہی ہیں تو جان لو کہ اللہ عز و جل کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ جو تمہیں کامیابی مل رہی ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ تمہاری جو عارضی کامیابی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کوئی بڑا پلان چل رہا ہے۔ تو وزیر کی اس بظاہر کامیابی کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کا حقیقی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہم وحی کے علوم کی روشنی میں یہ بات ضرور جان سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر ریزلٹس نہیں آتے، یہاں پر امتحان ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دین میں فتنہ پھیلانے والوں کو ایک حد تک کامیابی ملتی ہے تو اس میں کم از کم دو مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کے اخلاص کا امتحان ہو جاتا ہے۔ دنیا پرست لوگ ان فتنے والی باتوں کو اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ اس میں ان کی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یوں ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی فتنہ پھیلانے والا انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس سے وہ لوگ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس فتنے کو قبول کر لیتے ہیں اور دین حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا کی خاطر کھیلنا
دنیا کے خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچنا یا اس کو تبدیل کرنا یا اس کی مخالفت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم بغاوت ہے، تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ تو دنیا میں فتنہ پھیلانے والوں کی کوششیں جب کامیاب ہوتی ہیں تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عدل یہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا چیز ہے، کون کس طرح کا ہے، اور کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو دوزخ کے کس عذاب میں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ لوگوں پر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ میرا عدل ہے کہ اس کو میں نے اس وجہ سے یہاں ڈالا اور اس کو میں نے اس وجہ سے یہاں ڈالا ہے۔ تو جب فساد پھیلانے والے کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوپر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوزخ کے بڑے عذاب کے مستحق ہیں، تو اس لیے ان کو عارضی کامیابی مل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی اس وقت فلسطین کا حال ہے کہ وہاں غزہ کے اوپر جس طرح انسانیت سوز ظلم ہو رہا ہے، تو اس میں تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کانپ اٹھے ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو یہ ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کا، عظیم عذاب کا مستحق ثابت کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہوگا بھی۔ بہرحال یہاں پر مولانا وزیر کی مثال کے ذریعے سننے والوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح حسد اور تکبر، اس میں انسان اپنی حیثیت بھول کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر بھی آ جاتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی تو کر لی، ان کے حکم کی مخالفت تو کر لی، لیکن میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ وزیر ایسا نادان تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، اس اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا جس پر اس کا پہلے سے ایمان تھا، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی قدرت اور بادشاہت تمام عالموں پر ہے۔ تو اگلے اشعار میں مولانا اللہ تعالیٰ کی اسی بڑائی کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صد چو عالم در نظر پیدا کند، چونکہ چشمت را بخود بینا کند۔ اس عالم جیسے 100 عالم ایک نظر میں پیدا کر دے، یعنی اللہ وہ ہے جو اس عالم جیسے 100 عالم ایک نظر میں پیدا کر دے جب تیری آنکھوں کو اپنے معاملے میں بینا کر دے۔ تو مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ عظیم عالم جس میں یعنی پوری کائنات جو ہے اس کی میگنینیمیٹی بتا رہے ہیں، اس کا بڑا ہونا بتا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات کے اندر زمین کی حیثیت ایک نقطے جیسی بھی نہیں ہے، اور اس زمین میں ایک انسان کی حیثیت اس نقطے جیسی بھی نہیں ہے۔ تو نیگلیجبل ہے کائنات کے سامنے یہ زمین نہ ہونے کے برابر، اور اس زمین کے سامنے یہ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر ہم اس زمین کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ اپنے مقابلے میں بہت بڑی نظر آتی ہے، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم کائنات کے علم پہ غور کرتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا کہ ہمارے حواس اور ہماری عقلیں جس کو کہ سمجھ سکتی ہیں، تو ہمارے شعور کے اوپر، ہماری عقل کے اوپر اس کائنات کی، اس عالم کی عظمت اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کائنات کی جو بڑائی ہے، جو بڑاپن ہے، جو عظمت ہے، اس کی طرف مولانا متوجہ فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ اللہ عز و جل کا ادراک براہ راست تو ہو سکتا نہیں ہے، وہ تو کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ورا الورا ہیں، لیکن یہ کائنات جو انہوں نے بنائی ہے یہ اپنے بنانے والے کی جو بے پناہ عظمت ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور اس کائنات کو دیکھ کے تم متاثر ہو رہے ہو تو تم سوچو کہ اس کائنات کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اور پھر یہ سمجھو کہ اللہ عز و جل تو وہ ہیں جو اس جیسے سینکڑوں عالم ایک لمحے میں پیدا فرما دیں، لیکن تم ان کی اس عظمت کو جب ہی سمجھ سکتے ہو کہ جب وہ اپنے فضل سے تمہارے دل کو بینا کر دیں۔ ورنہ ناسا کی سائنسدان کائنات کی بڑے بڑے علوم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ بس یہی سمجھتے ہیں کائنات بہت عظیم ہے، مدر نیچر بہت عظیم ہے، ان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف، بنانے والے کی طرف نہیں جاتا۔ ان کے دل اس کائنات سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے بنانے والے سے متاثر نہیں ہوتے۔ دل کے بینا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کائنات پر اور دنیا کے حالات پر صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے غور نہ کرو، بلکہ تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آنا شروع ہو جائیں، تو یہ تمہارے دل کا بینا ہونا ہوگا، یعنی دل دیکھ سکتا ہوگا۔ ابھی کیا ہوتا ہے کائنات میں جو بھی ریسرچ ہے اس میں یا تو یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم کوئی دنیاوی فوائد حاصل کر لیں، کوئی نئی چیز ہم کو معلوم ہو جائے جس سے ہم انسانیت کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک یہ لالچ بھی ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا میں روشن ہو جائے کہ میں نے کتنی بڑی ریسرچ کی ہے، کتنی میں نے عجیب عجیب چیزیں معلوم کی ہیں۔ تو یہ جو ریسرچ ہے یا علم کی طلب ہے، یہ زیادہ تر اس کا تعلق اپنے نفس کی خواہش سے ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں یا میں کوئی ایسی چیز معلوم کر لوں جس سے میرے نفس کو بہت فائدہ ہو، میری دنیا کو بہت فائدہ ہو۔
لیکن جب دل بینا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر وہ اس کائنات کی عظمت سے اپنے رب کی عظمت معلوم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی دل کی آنکھوں کا کھلنا یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ اسے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی جھلکتی ہوئی نظر آئیں۔ تو جب وہ کائنات کی عظمت دیکھے تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے جنہوں نے اس کو بنایا ہے۔ اب یہ سارا عالم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، مگر جن کے دلوں پر دنیا کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ ان صفات کو نہیں دیکھ پاتے، وہ بس اس عالم ہی کے پرستار بن جاتے ہیں، اسی کے حسن کے گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ جس نے یہ حسن بنایا ہے اس کے حسن کو نہیں دیکھ پاتے۔